السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس گھروں میں ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں الزام کس کو دیں؟ ساس کو دیں، بہو کو دیں، یا شوہر کو دیں، یا بیٹے کو دیں؟ کون اس میں ملزم ہے؟ کون اس میں بری الذمہ ہے؟ دیکھیں، سوال کا جواب بہت مشکل ہے، کیونکہ ساری پارٹیز جو ہیں وہ ایکولی رسپانسبل ہو سکتی ہیں اور دوسرے لوگ بھی رسپانسبل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، جھگڑا ہوتا کیوں ہے؟ ایک وجہ جھگڑے کی یہ ہوتی ہے کہ جو شخص باہر سے آتا ہے اس کی اپبرنگنگ مختلف ہوتی ہے بنسبت اس کے جس کے پاس وہ آتا ہے۔ اب ان دونوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کسی میوچل گراؤنڈ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ہی مسئلے میں دو مختلف رائے ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ آن ہاؤ ون پرسن واز براٹ اپ اینڈ دی ادر پرسن واز براٹ اپ۔ تو ان کی اپبرنگنگ، ان کی سوچ، ان کا تعلیمی بیک گراؤنڈ، ان کا ایکسپوجر آف لائف، انہوں نے ان مسائل کے کیا حل دیکھے، مختلف فیکٹرز ہو سکتے ہیں۔ تو اب اس کو آپ کمرے سے باہر لے جائیں، یہ تو میں میاں بیوی کے درمیان کی بات کر رہا ہوں، کمرے سے باہر لے جائیں۔ اب ساس، وہ تو جنریشن ڈفرینس آ گیا، ایکسپوجر ڈفرینس آ گیا، مختلف اور ڈفرینسز آ گئے۔ اچھا، پھر پرسنالٹی کلیشز بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اٹ کوڈ بی اے ٹگ آف وار آف کہ بھئی کس کے پاس، اب دیکھو، اگر مثال کے طور پہ بیٹا جو ہے وہ اتنی زبردست ایسٹ ہے کہ جو اس کو اوور کم کرے گا وہ گھر کا مالک ہوگا، تو وہ ایک الگ جنگ چھڑ جائے گی۔ I mean, you have to look at things۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم انا کے مسئلے بنا لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم رشتوں کو قبول کریں۔ ہم زبانی جمع خرچ تو کرتے ہیں پر ہم رشتوں کو قبول نہیں کرتے، ہم رشتوں میں کیڑے نکالنے شروع کر دیتے ہیں، مائکروسکوپکلی لوگوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو کیسے بیٹھتا ہے، یہ دیکھو کیسے بات کرتا ہے، یہ دیکھو اس نے اس بات کا ایسے کیسے جواب دیا، اس کو دیکھو اتنی تمیز بھی نہیں ہے، ارے اس کو یہ بھی نہیں ہے، اس کو وہ بھی نہیں ہے، ان کی دقیانوسی سوچ ہے، پتہ نہیں عجیب و غریب سی چیزوں میں ہم پڑے رہتے ہیں۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بیچ میں سینڈوچ بنتا ہے، کون؟ برخوردار گھر آتے ہیں، اماں بھی سناتی ہے، بیوی بھی سناتی ہے، اب وہ بیچارہ پھنس جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ مرد اتنا ڈھیلا آدمی ہوتا ہے کہ اس کی ڈھیلے پن کی وجہ سے گھر میں ایک افراتفری کا ماحول مچا رہتا ہے، ایک عجیب تناؤ کا شکار رہتا ہے معاملہ۔ بعض دفعہ بھوئیں بڑی سخت مزاج کی ہوتی ہیں، بعض دفعہ ساسیں بڑی سخت مزاج کی ہوتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر کسی ایک پارٹی کو آپ ہر کیس میں لا کے کٹہرے میں کھڑا کر دیں کہ یہی قصوروار ہوگا، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ کسی کو مجرم اور کسی کو بری الذمہ قرار دینا نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، دو ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کے اندر دیکھنا یہ ہوگا کہ کس مسئلے میں کس کا کیا رویہ ہے، اور آسان سا حل ہے اس کا۔ اگر سب اپنے اپنے حق جو ہے اس کے اوپر کانسنٹریشن کرنے کے بجائے اپنے اپنے فرائض پر کانسنٹریشن کریں، ٹھیک ہے؟ اگر ہر آدمی اپنے فرائض پر کانسنٹریشن کرے تو سب کا حق ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ ہر ایک، اب مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے حق کے لیے بہت زیادہ لڑتے ہیں اور فرض سے ہم فرار حاصل کرتے ہیں۔ فرائض سے فرار حاصل نہیں کیجیے، کیونکہ اس میں محنت لگتی ہے نا، اس لیے ہم فرض سے قرار حاصل اور حق مانگنے میں آسانی ملتی ہے، آسائش ملتی ہے۔ تو حق مانگنے کے بجائے فرض پورے کریں، سب لوگ اپنے فرائض پورے کریں گے تو سب کو حق مل جائے گا، ٹھیک ہوگی بات؟ اور ذرا ٹالرنس پیدا کریں، تھوڑی سی اپنے اندر تھوڑی سی ٹالرنس پیدا کریں، ایکسیپٹنس پیدا کریں، اپنے اندر اپریسیشن پیدا کریں۔ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی دل کھول کے تعریف کریں، کوئی غلط کام کرے تو اس کو احسن اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کریں، جس کی اصلاح کی جا رہی ہے وہ بھی اسے انا کا مسئلہ نہ بنائے، اور جو اصلاح کر رہا ہے وہ اس کے اوپر دھونس جمانے کا اور غرور تکبر کا اس کو انداز نہ اپنائے۔ تو انسانیت کے ساتھ رہو گے تو انسانیت کا معاملہ چلتا رہے گا۔ آپ حیوانیت پہ اور شیطنت پہ اتر آؤ گے تو حیوانیت اور شیطنت ریاکشن میں ملے گی۔ فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن۔ تو وہ ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ضروری نہیں ہے کہ لاز آف فزکس کے تحت رائٹ اوے مل جائے، وہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم بھی ملتا ہے، وہ کسی انڈائریکٹ سورس سے بھی ملتا ہے۔ تو ایسے کام ہی نہیں کرو۔ اگر سب اپنا آوا ٹھیک کر لیں تو آوا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب ہم تو کہیں کہ ہم تو اپنی اکڑ اور انا نہیں چھوڑیں گے لیکن دوسرے کو جھکا کے رکھیں گے، تو یہ جو جھکا کے رکھنے سے نا معاملات خراب ہوتے ہیں، رشتے خراب ہوتے ہیں۔
دیکھیں ساس بہو کے درمیان اگر ماں بیٹی کا سا رشتہ رہے اور سسر اور بہو میں بھی باپ بیٹی سا معاملہ رہے اور داماد اور ساس سسر میں بھی وہ بیٹے والا معاملہ رہے تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھو جب یہ رشتوں میں جڑتے ہو نا تو ایک دوسرے کے ساتھ دینے کے لیے جڑو، ایک دوسرے کے لیے لڑنے جھگڑنے کے لیے اور ایک دوسرے سے ٹکراؤ کے لیے نہ جڑو۔ یہ رشتے ٹکراؤ کے رشتے نہیں ہوتے، یہ رشتے جو ہے وہ مودت و محبت و احترام کے رشتے ہوتے ہیں، تڑپ کے رشتے ہوتے ہیں۔ اپنے رشتوں میں تڑپ پیدا کرو، محبت پیدا کرو، عاجزی پیدا کرو، انکساری پیدا کرو، کمپٹیشنز ختم کر دو، شکر گزاری پیدا کرو، عاجزی اور انکساری پیدا کرو۔ دیکھو ایک نہ ایک دن تو یہاں سے جانا ہے۔ کتنے دن کے رشتے ہیں؟ 20 25 30 40 50 سال، 100 سال، پھر سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ یہ ہڈی پسلی جتنی ہے یا جلنی ہے یا گلنی ہے، یا جلنی ہے یا گھلنی ہے، اٹھ باندھ لو کمر سویرے سے، تم کو بھی منزل چلنی ہے۔ جب منزل چلنی ہی ہے تو پھر محبت کے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ رب کائنات کی اتباع میں زندگی گزارو تو صحیح۔ کہیں ایسا نہ ہو نا کہ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ لیکن اپنے آپ کو اس کیفیت پر پہنچاؤ کہ تم رب کائنات سے ہم کلام ہو، تو کہو کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ کسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست پا ہو تو عزیز تر ہے دکان آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دم طوف کرمک شم نے یہ کہا کہ وہ عصر کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ تو بہرحال اپنے اندر محبت کا اور مودت کا اور پیار کا اور ایک دوسرے کے ساتھ آشتی کا، امن کا، ایکسیپٹنس کا، اپریسیشن کا معاملہ رکھیں۔ دیکھو کہ رشتے جو ہیں نا یہ بڑی مشکل سے جڑتے ہیں اور توڑنے آسان ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد صرف یہ نہیں ہوتا کہ کہیں آگ لگا دی، ٹائر جلا دیے، یہ بھی فساد ہوتا ہے کہ لوگوں کو لڑوا دیا، باتیں پرا دیں، لوگوں کے دلوں میں تلخیاں پیدا کر دیں، لوگوں کو توڑ دیا۔ یہ تمام معاملات کا بھی خیال رکھو، یہ بھی فساد ہی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ بہتری کرے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔